إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فمن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار محترم حاضرین جمعہ نوجوانان نونہالان بزرگان عزیز بچوں ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی بزرگی ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک زمین و آسمان کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عنایت فرمائی، پاکیزہ چیزیں مہیا کی۔
بعدہو کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی سردار مدینہ تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافع رود محشر نبیوں کے سردار مدینہ کے تاجدار مومنوں کی دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے نشہ کی لعنت۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو نشہ کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری نوجوان نسلوں کو، اللہ ہمارے بزرگوں کو، اللہ ہمارے نوجوانوں کو نشہ کی لعنت سے بچا لے۔ نشہ ایسی نشہ ہے جس کی چپیٹ میں آج پورا سماج اور پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے، جس کے لت میں پھنسا ہوا ہے۔ اور نشہ کی اگر شرح دیکھا جائے، تناسب دیکھا جائے، پرسنٹیج دیکھا جائے تو مسلمانوں کے درمیان جتنی نشہ پائی جا رہی ہے شاید کسی قوم میں اتنی نشہ نہیں پائی جاتی ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ جہاں مسلم اکثریت میں ہے، جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، پور بہومت میں ہے، وہاں سب سے زیادہ نشیلی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جس اسلام نے نشہ کو سرے سے حرام قرار دیا اور وہ ساری چیزیں جس کے اندر نشہ پائی جاتی ہے شریعت مطہرہ نے، شریعت بیضا نے حرام قرار دیا، آج اسی اسلام کے نام لیوا سب سے زیادہ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی کہ جس طرح اسلام نے صفائی ستھرائی طہارت پاکیزگی کا سب سے زیادہ درس دیا، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک چیپٹر طہارت کا، پاکیزگی کا، صفائی کا، ستھرائی کا قائم کیا، اور وہاں پہ پاکی کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ساری چیزوں کو وہاں پر بتایا، اور مدارس کے اندر درس بھی دیا جاتا ہے، مسجدوں میں بتایا بھی جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سارے اقوام کا آپ مطالعہ کر لیں اور پڑھ لیں، دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں تو سب سے گندی اگر کوئی قوم آپ کو نظر آئے گی تو قوم مسلمان۔ نشہ اتنی بری شے ہے، اتنی بری لت ہے کہ جو ایک بار اس نشے کے چپیٹ میں آ گیا وہ لاکھ نکلنے کی کوشش کرے نکل نہیں پاتا ہے۔ اس نشے سے ہماری عقلیں خراب ہوتی ہیں۔ جس عقل کی شریعت مطہرہ کے اندر اتنی اہمیت ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے یہ نعمت کو چھین لیا ہے، آپ اس سے جا کر کے پتہ کریں یا اس کے ذمہ داران سے پتہ کریں جس کی اولادوں کے عقل کو میرے رب نے چھین لیا ہے، وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ عقل کی کیا اہمیت اور عقل کی کیا فضیلت ہے۔ عقل کی بنیاد پہ انسان اور جانور کے درمیان تفریق کیا جاتا ہے۔ عقل ہے تو انسان باقی رہتا ہے، یہ عقل چلی جائے تو انسان جانوروں کے سب میں جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر عقل کی نعمت سے اللہ محروم کر دے تو آپ کے اعزاء اقارب، آپ کے گھر والے آپ کو اپنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ماں اس کو اپنا بیٹا کہتے ہوئے حیا محسوس کرتی ہے، باپ اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اور بہنہ جس کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہے وہ بہن اپنے پاگل بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ سماج میں اس کی کوئی ویلو، کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اس کو گرے ہوئے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کوئی اپنے دروازے پہ کھڑے نہیں ہونے دیتا ہے۔ آپ پاگلوں کی حرکت کیا ہے، ان کی کیفیات کیا ہے، آپ بخوبی دیکھ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ کبھی ننگا بدن گھومتا ہے، کبھی پھٹے کپڑے پہن کر کے گھومتا ہے، ننگے پاؤں گھومتا ہے، کپڑے پہ چھوٹے چھوٹے پیوند اپنے جسم اور بدن میں باندھ کر کے گھومتا ہے۔ نہ چلنے کا سلیقہ، نہ بیٹھنے کا طریقہ، نہ کھانے پینے کے آداب کا علم، نہ
مجلس کا علم، نہ مسجد کا احترام، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب نے اس سے نعمت عقل کو چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاگل بنا گھومتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، عزت کی نگاہ سے لوگ نہیں دیکھتے ہیں، اپنے دہلیز اور چوکھٹ پر اسے لوگ کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اس کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب ہے، کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کی ممتا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اسے اپنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ اس کو اپنا بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ عقل جس چیز کے ذریعے سے خراب ہوتی ہے، آج وہ معاشرے کے اندر بک رہی ہے، اور آدمی پیسہ دے دے کر کے خرید رہا ہے۔ اگر کہیں میلہ لگ جائے کہ یہاں عقل تقسیم ہو رہی ہے، اے لوگوں آؤ عقل خرید کے لے کر کے جاؤ، تو مسلمان کی لاری لگ جائے گی، لوگوں کی قطار لگ جائے گی، چلو عقل بٹ رہی ہے، عقل تقسیم ہو رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے، آؤ عقل کو خرید لے۔ لوگ لائن لگا کر کے خریدیں گے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری عقلوں کو خراب کر دے گی، ہمارے شعور کو بگاڑ دے گی، ہمارے دماغ کو فضا برباد کر دے گی۔ مسلمان اس کو حلال کمائی لگا کر خرید کر کے، حرام کمائی نہیں بلکہ حلال کمائی سے خرید کر وہ حرام کام مسلمان کرتا نظر آتا۔ نشے کے لیے شریعت میں جو لفظ استعمال کیے وہ عربی زبان کے اندر خمر ہے، اور خمر کے معنی ہوتے ہیں کل ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو آپ کے عقل پر پردہ ڈال دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، جائز و ناجائز کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان تمیز باقی نہ رہے، یا سوچنے کی صلاحیت کم ہو جائے، اثر چکرانے لگے، دماغ گھومنے لگے، اس کو شریعت کی نگاہ میں نشہ کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں۔ اور خمر اور نشہ یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں مولانا یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ حرام نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مولوی خود اس نشے کے اندر مبتلا ہے، وہ مولوی خود نشیڑی اور گجیڑی ہے۔ جو مولوی نشیڑی اور گجیڑی ہو وہ بھلا تمباکو اور سگریٹ کو حرام کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اگر حرام کہہ دے تو اس کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی کہ اگر حرام ہے تو شریعت کے ٹھیکیداری کرنے والے تم حرام چیزوں کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ شریعت کے اندر صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ نشہ حرام ہے۔ نشہ چاہے 5% ہو یا نشہ 95% ہو، نشہ 10% ہو یا نشہ 100% ہو، نشہ نشہ ہے، اور ہر نشہ کو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ناجائز قرار دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الاشربہ جہاں پہ کھانے پینے کا چیپٹر ہے، مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھے، کتاب الاشربہ کے اندر روایت کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کل مشکل خمر، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ خمر ہے، وہ کل مسکر حرام، وہ فی روایت کل خمر حرام، ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ خمر ہے، اور ہر خمر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ لفظ کل استعمال کیا، عربی کا پڑھا لکھا طالب جانتا ہوگا کہ کلو یہ عام لفظ ہے، اس کی کلیت کے اندر سارے لوگ داخل ہیں، اور اس کی کلیت میں ساری نشائیں شامل ہیں، چاہے نشہ کم ہو یا نشہ جائے کیا ہو زائد ہو، سارے نشہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ خمر ہے، اور ہر خمر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ناجائز قرار دیا۔ آگے فرمایا فمن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب، جس نے دنیا کے اندر نشہ کیا، شراب پیا، اور وہ شراب اور نشہ مسلسل کرتا رہا، نشے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، توبہ
پوری ملی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا اور جہنم سے نکالنے کے بعد اگر اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تب بھی اللہ جنتی شراب سے اسے محروم رکھے گا. جنت میں جو شراب جو نعمت ہے قرآن میں تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا وہ پاکیزہ شراب ہے جسے سر کے اندر چکراہٹ نہیں ہوگی, اس کے عقل و حواس برقرار رہیں گے اور وہ لذیذ شراب ہے, ذائقے دار شراب ہے. میرا رب ایسے شرابیوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر شراب پیا ہوگا آخرت کی شراب سے محروم کر دے گا اگرچہ وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے ہوں گے. نشہ آج مارکیٹ کے اندر 500 سے زائد چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو بطور نشہ کا استعمال کی جاتی. کسی چیز کو کھا کر کے نشہ کیا جاتا ہے, کسی کے کوئی انجیکشن کے ذریعہ نشہ کرتا ہے, کوئی ٹیبلٹ کے ذریعہ نشہ کرتا ہے, کوئی تمباکو کے ذریعہ نشہ کرتا ہے, کوئی گٹکے کے ذریعہ نشہ کرتا ہے, کوئی چینی کھیری کے ذریعہ نشہ کرتا ہے, کوئی گل کے ذریعہ نشہ کرتا ہے. اور حالت انہوں نے اپنی یہ بنا رکھی ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم گل نہ کریں مولانا ٹوائلٹ ہی نہیں اترتا ہے, پاخانہ ہی نہیں ہوتا ہے. جب تک ہم گل منجن نہ کر لیں ہمارا مائنڈ فریش نہیں ہوتا ہے. ہم گل منجن نہ کر لیں تو ہماری نیند ہی نہیں ختم ہوتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ان حرام چیزوں کا غلام بنا دیا ہے. ہمیں غلام اللہ کا بننا چاہیے. ہمیں اپنے سر تسلیم کو رب کے فرمودات کے سامنے خم کر دینا چاہیے تھا. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا تابع فرمان بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو حرام چیزوں کا غلام بنا دیا اور عورتیں بھی اپنے آپ کو حرام چیزوں کی داسی بنا دی ہے. اور آدمی کی حالت یہ ہو گئی ہے سگریٹ نہ پیے تو پاخانہ نہیں ہوتا, سگریٹ نہ پیے تو نیند نہیں آتی ہے, سگریٹ نہ پیے تو ٹینشن دور نہیں ہوتا, گل نہ کرے تو مائنڈ فریش نہیں ہوتا ہے, نیند غائب نہیں ہوتی ہے, گل نہ کرے تو پاخانہ اور پیشاب نہیں ہوتا ہے. خدایا اللہ رب العالمین سے ڈریے اور یہ نشہ آور چیزیں جتنی بھی مارکیٹ کے اندر ہے اس کا بائیکاٹ کیجیے. اور اگر آپ کے گھر میں وہ چیز آ رہی ہے تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. اور تربیت آدمی کرے تو کہاں سے, خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم خود نشیڑی ہیں تو اپنی اولاد کو ہم نشہ سے بچنے کی کیا تلقین کریں گے. 500 سے زائد چیزیں بطور نشہ کے استعمال کی جاتی. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ پوری دنیا کے اندر WHO کی رپورٹ, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی رپورٹ بتلاتی ہے کہ وہ چیزیں جو پی کر کے نشہ کی جاتی ہے, جس کو پی کر کے نشہ کیا جاتا ہے, اس سے مرنے والوں کی تعداد پوری دنیا کے اندر 30 لاکھ ہے. اور جن چیزوں کو کھا کر کے خاص طور سے تمباکو کے ذریعہ جو نشہ کرتے ہیں, تمباکو کے ذریعہ مرنے والوں کی تعداد پورے سال کے اندر 80 لاکھ ہے. پورے دنیا کے اندر جو تمباکو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرتے ہیں. یہ WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ تقریباً 30 لاکھ لوگ جو لکوڈ کے ذریعہ نشہ کرتے ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد 30 لاکھ ہے. اور جو کھا کر کے نشہ کی جاتی ہے اس سے مرنے والوں کی تعداد WHO کی رپورٹ بتلاتی ہے کہ 80 لاکھ ہے. اور آپ BBC کا رپورٹ بھی نیٹ پہ سرچ مار کر کے چیک کر سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تمباکو نوجوانوں کی تو بات بڑی دور کی, ہمارے بوڑھے بھی آپ کو جگہ جگہ گلی کو نرو اور چوڑا ہو اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے مسلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ اتنی بری لت ہے, یہ اتنی بری بلا ہے کہ آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کون سی ذات برادری کا ہے, اس کے ہاتھ میلے ہیں یا اس کے ہاتھ صاف ہیں, یہ چمار ہے یا کوئی اور ہے. آدمی نہیں دیکھتا کہ وہ پاخانے سے نکل کر کے آ رہا ہے یا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے تشریف اور شرمگاہ کو کھجلا کر کے آ رہا ہے. اس کے ناخن پہ میل بھی لگے ہوں گے, گلاست بھی لگی ہوگی, گندگی بھی لگی ہوگی. جب نشیڑی
نشہ کی اسے لت لگتی ہے تو دیکھتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کو لگا ہے یا پیشاب کے قطرے اس کے ہاتھ پہ لگے ہیں، مسلتا دیکھتا ہے تو اس کا من بھی مچل جاتا ہے اور مچل کر کے کہتا ہے جناب میرے لیے بھی تھوڑا سا مسل دو، میرے طرف بھی تھوڑی سی نظر کرم کرو۔ یہ بوڑھے اللہ کی اجل کب آ جائے، موت کا فرشتہ کب آ کر کے ان کے گلے کو دبوچ لے، یہ بوڑھے بھی نشہ کے عادی ہو چکے ہیں اور یقینی واٹر پروف ہو گئے ہیں کہ یہ دن بھر میں 10 بار تمباکو کھائے میں نشہ ہی نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا ہمیں تو نشہ نہیں آتا ہے، شریعت کے اندر تو نشہ کی حرمت ہے، ہمیں نشہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب آدمی بالکل واٹر پروف ہو جائے، نشہ کا کوئی فرق ہی نہ پڑے، یہ ایسے ہی ہے جیسے یورپ کے لوگ ایک نوالا کھانا کھاتے ہیں، ایک گھونٹ شراب لیتے ہیں، انہیں نشہ نہیں آتی ہے، نشہ نہیں آتا ہے۔ تو کیا آپ بھی وہ بوڑھے کہیں گے کہ شریعت کے اندر شراب سے نشہ نہیں آتا اس لیے شراب جو جائز ہو گئی؟ آدمی غلطی بھی کرتا ہے، حرام خوری بھی کرتا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، تمباکو بھی کھاتا ہے اور تمباکو کے جواز پہ دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ محترم مجھے نشہ نہیں آتا ہے اور شریعت کے اندر نشہ حرام ہے۔ تم واٹر پروف ہو چکے ہو، تمہاری حص بڑھ چکی ہے، اب تم واٹر پروف ہو گئے ہو، اب تم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ شریعت واٹر پروفوں کو دیکھ کر کے نہیں بنی ہے، شریعت سادے لوگوں کو دیکھ کر کے بنائی گئی ہے۔ ایک آدمی جو نشہ نہیں کرتا، تمباکو نہیں کھاتا، سگریٹ نہیں پیتا، چینی کھانے کا استعمال نہیں کرتا، گٹکا نہیں کھاتا ہے، آپ اس کو کھلا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم چند سیکنڈ کے اندر چکرا کر زمین پر گر جائے گا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ چند احباب ہمارے آئے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا چلو سادہ پانی ہی کھا لیتے ہیں۔ میں نے منع کیا لیکن اصرار کے بعد اتفاق سے میں کھا لیا۔ اللہ کی قسم ممبر سے کھڑے ہو کے کہتا ہوں، 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ پوری کائنات گھومنے لگی، الٹی بھی ہوئی، چکراہٹ بھی سر کے اندر آ گیا، مجھے مجبوراً پکڑ کر کے جو ہمارے ساتھی کے لے جا کر کے روم پہ سلائے اور پانی وغیرہ پلائے، تب جا کر کے گھنٹے بعد مجھے سکون ملا۔ مجھے تعجب ہوا کہ جو دن رات نشے کے اندر مبتلا رہتے ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ میرے پیارو، یہ تمباکو اتنی بری شے ہے، اس کے اندر ایک مادہ نکوٹین کا ہوتا ہے، جس نکوٹین کا ایک بوند اگر 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر کے کسی کتے اور بلی اور گدھے کو پلا دیا جائے تو چند سیکنڈ کے اندر تڑپ تڑپ کر جگہ پر دم توڑ دے گا، اور وہ زہر ہم اپنے بدن کے اندر دن رات داخل کر رہے ہیں۔ سگریٹ جسے نوجوان فیشن کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جو سگریٹ نہیں پیتا اس کو کہا جاتا ہے وقت کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، اسے تو معاشرے میں رہنے کا سلیقہ نہیں، اسے تو زمانے کی تہذیب و ثقافت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ تو کس دور میں زندگی گزار رہا ہے، فیشن کے طور پہ نوجوان استعمال کرتا ہے۔ سگریٹ اتنی خطرناک چیز ہے جس کے اندر تمباکو بھی داخل کیا جاتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں سے مرنے والوں کی تعداد جانتے کتنی ہے آپ؟ سگریٹ کے دھوئیں سے مرنے والوں کی تعداد سال کے اندر 80,000 ہے، جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں لیکن سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے فیملی میں کوئی سگریٹ پیتا ہے، اس کے دھوئیں اس کے ناک اور بدن کے اندر جاتے ہیں، اس دھواں سے مرنے والوں کی تعداد 80,000 ہے۔ اندازہ لگائیں جو سگریٹ پیتے ہوں گے، سگریٹ سے مرنے والوں کی تعداد سال کے اندر کتنی ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نشہ کیوں کرتا ہے، نشیڑی اور گجیری کیوں بنتا ہے؟ پہلی وجہ غلط تربیت۔ جب بچے اور اولاد کی غلط تربیت کرو گے تو بچے غلط راستے پہ جائیں گے، نشیڑی بنیں گے، گجیری بنیں گے، نشے کی راستے پر وہ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، والدین کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ والدین اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی نکلیں گی، والدین ہی اگر نشہ کریں گے تو بھلا بتاؤ اولاد
नशेड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी? बच्चे वालिदैन से सीखते हैं, बेटियां माओ से सीखती हैं, बेटे बाप को देख करके उसके तौर तरीके को सीखते हैं, उसके अखलाक और किरदार को देखते हैं। अगर बाप गलत रास्ता या गलत काम कर रहा है, अगर बाप बदचलन हो, बाप नशेड़ी हो, उसके किरदार ना सही हो, उसका कैरेक्टर ना सही हो, माँ करके घरों के अंदर गालियां देता हो, अपनी बीवी से लड़ाई भी करता हो, बड़ों का एहतराम ना करता हो, अल्लाह की कसम उसकी औलाद भी उसी डगर पे चलेगी। और औलाद की अच्छी तरबियत करोगे तो औलाद अच्छी निकलेगी। माँ अगर अच्छी होगी तो बेटी अच्छी निकलेगी। माँ अगर झगड़ालू होगी तो बेटी भी जिस घर के अंदर जाएगी झगड़ा करेगी। माँ अगर गालियां देने वाली होगी बेटी भी गालियां देगी। माँ बेनमाजी होगी बेटी भी बेनमाजी होगी। माँ अगर अपने शौहर से दिन रात झगड़ेगी तो वो बेटी भी सीख करके जाएगी और अपने ससुराल में अपने ससुर से, अपनी सास से, अपने शौहर से लड़ाई करेगी। शायर कहता है इदा कान रब्बुल बैत बित्तबली वालिबा फला तलमिल औलाद अला रब, कि जब बाप डफली बजाने वाला हो, घर का जिम्मेदार ढोल बजाने वाला हो, तो उस ढोल पर अगर उसकी औलाद ने रक्स कर दिया, नाच लिया, डांस कर लिया, तो उनकी औलाद को मलामत नहीं किया जाएगा। वजह यह है कि तुम खुद ढोल बजा रहे हो, तो तुम्हारे ढोल पे अगर तुम्हारी औलाद ने थिरक दिया, डांस कर दिया, तो कौन सा बड़ा जुर्म का पहाड़ तुम्हारे ऊपर धकेल दिया। शायद इससे कहना चाहता है कि हमारी नस्लें, हमारी औलाद हमसे सीखती है, हम अच्छा काम करेंगे, औलाद अच्छा काम करेगी, आप बुरा करोगे, औलाद भी बुरे रास्ते पे जाएगी। शराब या नशा, इससे दुनियावी बीमारियां भी जन्म लेती हैं और आखिरत के अंदर तो उसकी सजा मुतय्यन है। दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, खून की बीमारी, जैसे तरह से ब्लड प्रेशर की शिकायत, मर्दान की कुव्वत का कम हो जाना, ये सारी बीमारियां नशे से जन्म लेती है। आदमी जब नशेड़ी हो जाता है तो उसके बदन की कुव्वत और तवानाई सलब कर ली जाती है, खत्म हो जाती है। आप नशेड़ियों को जाकर के देखें, उनके बदन की हैयत जाकर के देखें, ऐसा लग रहा है किसी ने उसके चेहरे से खून को निकाल लिया है, चेहरा सियाह हो जाता है, चेहरे की बशाशत, उसकी तरोताजगी खत्म हो जाती है और बदन की हैयत ऐसी हो जाती है जैसे कि छुहारा छूसूख करके जो उसकी कैफियत हो जाती है। नौजवान ऐसे ही हो जाता है। नौजवानों की शक्ल को अगर आप देखें जो नशा के अंदर मुब्तला है तो ऐसा लगता है कि जैसे गन्ने से रस निकाल करके उसका फासिल मादा किसी ने फेंक दिया। और ये नौजवान, इन नौजवानों को समझाने की जरूरत है। ये नौजवान इस्लाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह की कसम, जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाएंगे तो अल्लाह की कसम वो कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को सही तालीम दे, उनको समझाएं और रात के 12-12 बजे, 2-2 बजे तक बैठ करके चौराहों और ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर रात गुजारते हैं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की वो गिरफ्त करें, अपनी औलाद की निगरानी करे कि हमारी औलाद किसके साथ बैठती है, रात भर कहाँ रात गुजारती है। 10 बजे 11 बजे तक उन्हें आप परमिशन दीजिए, 11 बजे के बाद दरवाजा बंद कर लीजिए, डांटिए, जरूरत पड़े तो मारिए, तब जाकर के ये नई नस्ल सुधरेगी। अगर ये नस्ल खराब हो गई, नौजवान बिगड़ गया तो तुम्हें मुस्तकबिल हमारा और आपका कभी भी नहीं समझ सकता है। इसलिए नौजवानों को समझाने की जरूरत है। आज घरों से गायब रहते हैं बच्चे, गायब रहते हैं, वालिदैन को कोई फिक्र नहीं। कुछ वालिदैन तो ऐसे भी होते, कहते मौलाना बड़ी खुशी की बात है, देर से आए, 2 बजे आए, 4 बजे आए, अच्छी बात है, कम से कम सुकून की नींद तो घर में हम ले लेते। हमारी औलादें अगर घूमेंगी तो भला बताओ, भारी बैठे रहती है, कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, भारी बैठा हुआ है, अपने टाइम को पास करने के लिए नशेड़ियों के साथ लग जाता है। एक मछली अगर गंदी है तो पूरे तालाब का माहौल खराब कर देती है। ऐसे ही किसी आदमी के साथियों में अगर एक
وہ نشیری ساری جماعت کو نشیری بنا دیتا ہے. اس لیے ایسے نشیریوں سے اپنی اولاد کو بچا کر کے رکھے. گھروں پر انہیں ٹائم سے آنے کی تنبیہ کرے. رات بھر انہیں باہر ٹائم گزارنے کا وقت گزارنے کا انہیں ٹائم نہیں دے. ایک قانون گھر میں بنا دے 10 بجے کے بعد سب کو گھر کے اندر آنا ہے. دنیاوی بیماریوں کے ساتھ ساتھ میں چند حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نشہ کی شریعت کے اندر کیا مذمت ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یکون فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور. عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس امت کے چند لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. اس امت کے چند لوگوں پر اللہ رب العالمین پتھر کی بارش نازل کرے گا. ایسے لوگوں کے چہرے کو اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ معاملہ کب ہوگا, کب اللہ رب العالمین عذاب نازل کرے گا, کب لوگوں کو زمین میں دھسائے گا, کب لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف, جب ناچنے والیوں کی اور ناچنے والوں کی کثرت ہو جائے, زیادہ ہو جائے ناچنے والے, ناچنے والیاں زیادہ ہو جائے. اذا ظہرت القینات والمعازف, اور اسی طرح سے گانے بانے کے آلات ڈھول تاشے بہت زیادہ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. اللہ دھسانے والا ہے انہیں زمین میں, ان کے اوپر میرا رب پتھروں کی بارش نازل کرنے والا ہے. آج اگر امت مسلمہ کے نوجوانوں پر اگر آپ نگاہ ڈالیں, ٹک ٹاک کی دنیا کا مشاہدہ کریں, انسٹاگرام کی دنیا کا مشاہدہ کریں, فیس بک کی دنیا کا مشاہدہ کریں, یوٹیوب کا مشاہدہ کریں, جوش کا مشاہدہ کریں, جتنے بھی ایپس لانچ کیے جاتے ہیں اس کا مشاہدہ کریں. ہمارا نوجوان گانوں پہ تھیکتا ہوا نظر آتا ہے, ہماری مائیں اور بیٹیاں گانے پہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, نقاب پہن کر ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہے, اور والدین یقین بے غیرت ہو چکے ہیں کہ انہیں حیا نہیں آتی ہے, انہیں غیرت نہیں آتی ہے کہ ہماری بیٹی ننگے گھوم رہی ہے, ہماری اولاد پھٹے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے ہیں, گانے پہ ڈانس کر رہے ہیں, گانے پہ ڈانس کر رہی ہیں, ناچ رہی ہیں, اپنی عزتوں کا سودا کر رہی ہے, اپنے اریانی کو پھیلا رہی ہے, ننگے پن کو عام کر رہی ہے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. رسول محترم کا فرمان ہے جب ناچنے والیوں کی کثرت ہو جائے, ڈھول کی کثرت ہو جائے تو سمجھ جانا میرا رب عذاب نازل کرے گا. عذاب آتے ہیں کہیں زلزلے کی شکل میں, کہیں بیماریوں کی شکل میں, کہیں کورونا کی شکل میں, کہیں قحطی کی شکل میں. میرا رب عذاب نازل کرتا ہے, لوگوں کو دھساتا بھی ہے, لیکن یہ مسلمان آنکھ نہیں کھولتی, یہ مسلمان آنکھ نہیں کھولتے, نوجوان نسل آنکھ نہیں کھولتی ہے. میرے پیارو, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ابھی چند دن پہلے کسی نے بیان کیا دے دیا, پٹھان ایک فلم آئی, چند ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ اس کر کے کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کے رنگ کی بے حرمتی ہو رہی, اور ایسے ننگے بدن اور چھوٹے کپڑوں کے ذریعے ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اعتراض کر دیا. ہمارے کچھ نوجوان دیش میں آ کر کے, سپورٹ میں آ کر کے, کہ کتنی ہمت کہ شاہ رخ خان کے بارے میں اس نے بول دیا, مسلمان تم تو اسے مسلمان تصور کرتے ہو, اللہ کی قسم مسلمان کی کوئی صفت اس عالم کے اندر نہیں پائی جاتی جو عریانیت کو, ننگا پن کو عام کرے, جو ہندوستان کے رسم و رواج کے خلاف ہے, جہاں پہ عورتیں گھونگھٹ میں نظر آتی ہیں, جہاں پہ عورتیں اپنے تن بدن کو ڈھکے ہوئے نظر آتی ہیں, کوئی گھونگھٹ کی شکل میں, کوئی نقاب کی شکل میں, اس نے ہندوستان کے رسم و رواج کہ اس نے رسم و رواج کا اس نے النگھن کیا ہے اور ننگا پن کو عام کیا ہے. مسلمان پیسہ دے کر کے 1,000 2,000 کا ٹکٹ
خرید کر کے وہ ننگی ویڈیو جا کر کے ظالم دیکھتا ہے، گھروں کے اندر ٹی وی پہ لگا کر کے دیکھتا ہے، کیا تمہاری مائیں اور بہنیں نہیں ہیں تمہارے گھروں میں؟ ایسے ظالموں کا سپورٹ کرنے جا رہے ہو جو پوری دنیا کے اندر بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، ننگا پن کو عام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے اس کا انہوں نے النگھن کیا ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور خدا کی قسم جس نوجوان نے اس کی تعریف کی ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ فلم چلے گی، جب تک لوگ دیکھیں گے، تم مر بھی گئے تو خدا کی قسم تمہارے نام اعمال کے اندر گناہ درج ہوتا رہے گا، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے گناہ کے کام پہ کسی کی مدد مت کرو، سرکشی کے کام پہ مدد مت کرو، تم اچھے کام پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کے سپورٹ میں جو لوگ اترے ہیں، خدا کی قسم جب تک وہ فلم چلے گی، جب تک ان کو رجسٹر میں گناہ درج کیے جائیں گے۔ یہاں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے لوگوں نے ہندو مسلم کا اسے رنگ دے دیا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، ننگاپن کو عام کر رہے ہیں، ایسے کپڑے اور بکری میں نظر آ رہی ہے کہ کوئی آدمی گھر پہ لگا کر کے دیکھنا گوارا نہیں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھسا دیا جائے گا، اور کہا جناب محمد رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ لَيَشْرِبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ وَيُسِمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے امت کے چند لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پینے کے نام بدل کر کے، شراب و نشہ کرنے کے نام بدل کر کے، کبھی شراب کا نام انرجی بوسٹر رکھیں گے، کبھی شراب کا نام وسکی رکھیں گے، کبھی شراب کا نام گٹکا رکھیں گے، کبھی شراب کا نام چینی کھیری رکھیں گے، کبھی شراب کا نام وہ جو ہے گل منظر رکھ کر کے استعمال کریں گے۔ پیارے رسول نے بتایا یہ قوم شراب پیے گی لیکن نام بدل کر کے، بوتل جو ہے اندر کو بھرا ہوگا لیکن بوتل کا نام ادھر کا دے دیا جائے گا، یعنی ادھر کی شیشی میں پیک کر کے گو کو عام کیا جائے گا، اور اس گندی چیز کو ہمارے نوجوان استعمال کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ، اور ان کے سروں پہ ڈھول اور تاشے بجائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایئر فون آپ نے دیکھا کبھی؟ ایسا والا گانا چالو ہے، ڈسکو چالو ہے، اس کے اندر میوزک چالو ہے، تھیک رہا ہے نوجوان۔ یہی ہے رسول محترم نے پیشین گوئی کر دی ہے کہ ان کے سروں پہ بجائے جائیں گے، اور آج لوگ بجا رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں۔ کتنے لوگ کو تو ٹرین کے نیچے ہی آ جاتے ہیں، حرام کام کرتے کرتے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ضرور حرام خوری اور حرام کاموں کی انہیں ضرور بھی ضرور سزا دے گا۔ اور پیارے رسول نے آگے فرمایا ان کے چہرے کو بدل دیا جائے گا، بندر اور سور کی شکلوں میں ان کے شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَآكِلَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَمَحْمُولَهَا۔ اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، جام پینے والے پر، جام پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، یہاں تک کہ جو لوڈ کرتے ہیں شراب کو گاڑیوں پر، ان پر بھی رب کی لعنت ہو۔ جس گاڑی پہ لوڈ کیا جا رہا ہے اس کے مالک پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ جو شراب کے لیے جوس تیار کرتا ہے، انگور تیار کرتا ہے، اس پر بھی رب کی لعنت ہو۔ جو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ جو اپنی دکانوں کو نشہ آور چیزوں کے بیچنے کے لیے بھاڑے اور رینٹ پہ دیتا ہے، وہ کمائی بھی حرام ہے، اور رینٹ پہ دینے والا بھی اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، ملعون ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں لعنتی ہے۔ اور ایسے فاسق و فاجر کی گواہی بھی میرا رب قبول نہیں کرے گا۔ پیارے رسول نے بیان فرمایا کہا مدمن الخمر کعابد وثن، نشہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے بت کا پوجا کرنے والا ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح بت کی پوجا کرنے والے کا ٹھکانہ نرک اور جہنم ہے، ایسے ہی نشہ کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیارے رسول نے یہ بھی فرما دیا، کہا جو نشہ کیا، شراب پیا اور نشہ اسے آ گئی، 40 دن کی میرا رب اسے نماز نہیں قبول کرتا ہے۔ اگر وہ پیتا رہا، چوتھے بار میں اگر اس نے ایسی حرکت کی تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے نہر غوطہ سے پلائے، نہر
نہر کودا کیا ہے؟ کہا کہ ایسی نہر ہے جو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی. گندے پیپ اور خون بہیں گے، بدکار عورتوں کی